میرے بھائیوں دوستوں، فرعون کے ساتھ ہی مسلم کے یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب پتا چلا نا، اس کی باندھی تھی، فرعون کی باندھی، اس کی دو بچیاں تھیں، ایک بڑی تھی اور ایک دودھ پیتی بچی تھی۔ تو اس کو پتا چلا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتی، یہ موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہے۔ تو اس نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی تو میں تمہاری بچی۔ اس نے ایک بڑا کڑھا لیا، اس میں تیل رکھ کر اس کو آگ جلا کر اس کو ابالا۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے خدا مانتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری بچوں کو اس میں پھینک کر مار دوں گا، جس ابلتے ہوئے تیل میں پھینک کر مار دوں گا۔ اس نے کہا میں تم جو بھی مرضی کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی بچی کو اس تیل گرم ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا تو وہ جال کر پکوڑا ہوگی۔ اللہ نے غائب کا پردہ ہٹا کر اس کی روح کو دکھایا۔ وہ روح کہہ رہے ہیں ماں بالکل فکر نہ کرنا، میں جنت میں جا رہی ہوں۔ تو پھر اس کی چھوٹی بچی کو اسے چھین کر وہ بھی اس میں پھینک دی تو وہ بھی جل کر پکوڑا ہو گئی۔ تو اللہ نے غائب کا پردہ ہٹا کر اس کی روح کو دکھایا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے ماں گھبرانا نہیں ہے، میں جنت میں جا رہی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو اس طرح تیل میں آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا پگھلتا ہوا دیکھا تو ماں کلیجہ پھٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اتنا ظلم اس نے کیا۔ جب دیکھا فرعون کی بیوی نے تو اس نے سوچا کہ کوئی اپنی بچیوں کو اس طرح سامنے جلتا ہوا تب ہی دے سکتی ہے جب وہ حق پر ہو۔ تو اس نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کے دل پر بھی اثر ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی مجھے خدا نہیں مانتی، موسیٰ کے خدا وہ خدا مانتی ہے۔ تو اس نے اس کو بھی سزائیں دینی شروع کر دی، بھوکا رکھا، پھاکے دیے، قید رکھا، بڑی سزائیں دی۔ پھر اس کو ایک بڑا سا لمبا سا ایک پھٹا لیا اور اس کے ساتھ اس طرح کا پھٹا اوپر لگا کر اس کے بازو میں کیل ٹھونک کر، پاؤں میں کیل ٹھونک کر اس کو پھٹے کو اوپر اٹھا لیا۔ پھر وہ جب وزن پڑا تو اس کو تکلیف ہوئی نا جب، تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے۔ نہیں، پاگل نہیں تھی، اللہ نے اس کو غیب کا پردہ ہٹا کر نا جنت میں اس کا محل دکھایا۔ تو اپنا اتنا خوبصورت محل دیکھ کر اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ وہ ہنسنے لگی خوشی سے۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا تو ایک جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں جہاں فرعون کی باندھی تھی نا دفن اور اس کی بچیاں، وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ قیامت تک خوشبو آتی رہے گی اس جگہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بلندیوں پر، کامیابی کی بلندیوں پر اس کو اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت کی موت کا وقت قریب آیا تو نبی پاک سے فرمایا کہ جب جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، سوکن کہاں سے آ گئے؟ وہاں جب میں جنت میں معراج پر گیا تھا نا، وہاں اللہ پاک نے حضرت آسیہ سے میرا نکاح کر دیا، وہ تمہاری سوکن ہے، وہ تمہاری سوکن ہے، اس سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا، وہ تمہاری سوکن ہے، اس کو میرا جنت میں جا کر سلام کہنا۔ وہ آسیہ کو بھی اللہ پاک نے اتنی بلندیوں پر اٹھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ پاک ایسی ہی کامیابی سے نوازے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔